بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، جن لوگوں کو نماز میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں وہ آج کی بات بہت توجہ سے سنیں، کیونکہ اس سے کیا اثر پڑتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے گندے اور برے خیالات میرے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا ایمان تو ختم نہیں ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور بھائی نے پوچھا کہ جب میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے گھر کے جھگڑے، کاروبار کی ٹینشنز اور وہ باتیں یاد آتی ہے جو میں عام زندگی میں بھول چکا ہوتا ہوں۔ کیا میری نماز ہو بھی رہی ہے یا میں صرف ٹکرے مار رہا ہوں؟ اور ایک ایسا سوال بھی آیا جس نے میرا دل دہلا دیا۔ ایک نوجوان بھائی کہتا ہے کہ میں ان برے خیالات سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ اب میرا نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، اور میں نے نماز چھوڑ دی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ میری نماز قبول ہی نہیں کر رہا۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے اور آپ بھی مصلی پر کھڑے ہو کر دنیا کے کاموں میں کھو جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والا ہوں جو آپ کا ڈر ختم کر دے گی۔ میں آپ کو اس خفیہ دشمن کا نام بھی بتاؤں گا جو خاص طور پر آپ کی نماز پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ آج کی یہ گفتگو آپ کی زندگی کی سب سے اہم پیشکش ثابت ہوگی، کیونکہ اگر آج آپ نے یہ بات نہ سمجھی تو شیطان آپ کو عبادت سے دور کر کے ہی دم لے گا۔ میں ابھی اسی ویڈیو میں وہ نبوی طریقہ اور وہ حل بتاؤں گا جو ہمیں حدیث کی روشنی میں ملتا ہے، لیکن ایک بات پہلے ہی اپنے پلے باندھ لے کہ اگر آپ نے اس پیغام کا ایک بھی حصہ چھوڑ دیا تو کل کو جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور وہی خیالات دوبارہ آئیں گے تو پھر آپ کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک خطرناک غلطی کیا ہے جو ہم سب نماز میں کرتے ہیں وہ ابھی میں بتانے لگا ہوں۔ دوستو، اب میں آپ کو وہ 5 بڑے پوائنٹس بتانے لگا ہوں جن پر میں نے آج کی اس پوری ریسرچ کو ڈیزائن کیا ہے۔ اگر آپ نے ان 5 باتوں کو سمجھ لیا تو میں اللہ کے حکم سے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی نماز کبھی بوجھ نہیں بنے گی۔ پہلا پوائنٹ ہم یہ جانیں گے کہ کیا ان برے خیالات سے واقعی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا یہ صرف آپ کا وہم ہے؟ اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو وہ بڑی خوشخبری سناؤں گا جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا اپنی نمازوں پر یقین بڑھ جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہم اس خفیہ دشمن کا نقاب اتاریں گے جس کا نام مستند روایات میں آیا ہے اور جو خاص طور پر آپ کے مصلی پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ میں آپ کو وہ نبوی علاج اور وہ خاص طریقہ کر کے دکھاؤں گا جس سے یہ دشمن سیکنڈوں میں آپ کی نماز سے بھاگ جائے گا۔ اور پانچواں پوائنٹ تو سب سے اہم ہے، میں آپ کو وہ 2 کام بتاؤں گا جو اگر آپ نے وضو کے وقت اور نماز کے دوران کر لیے تو شیطان آپ کے قریب آنے کی جرأت بھی نہیں کرے گا۔ دوستو، نماز کی ان گتھیوں کو سلجھانے سے پہلے ایک بہت بڑا انکشاف سن لے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خیالات گناہ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے
کہ دیکھ تو کتنا گناہگار ہے، مصلی پر کھڑا ہے اور سوچ کیا رہا ہے، تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی تو منافق ہے اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب ایک بھائی بار بار یہ سوچتا ہے تو مایوس ہو کر مصلی سے اٹھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، کان کھول کر سن لے، یہ بات میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ محض خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جب تک آپ اپنی زبان سے کوئی دنیاوی بات نہ نکالیں یا آپ کا وضو نہ ٹوٹے، آپ کی نماز قائم ہے۔ یہاں ایک بہت باریک نقطہ ہے جو 99% لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ نے اس نقطے کو نہ سمجھا تو آپ کی نماز بے شک ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے جو نماز کو ٹوٹنے سے تو بچا لیتی ہے لیکن اسے بے جان کر دیتی ہے؟ یہ وہ راز ہے جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے یہ ابھی بتا دیا تو آپ اس خفیہ دشمن کی چال نہیں سمجھ پائیں گے۔ میرے دوستو، نماز میں خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو آپ خود لاتے ہیں، جیسے کاروبار کا حساب کرنا، اور ایک وہ جو بن بلائے مہمان کی طرح آ جاتے ہیں۔ شیطان اتنا مکار ہے کہ وہ آپ کو نماز میں وہ باتیں یاد دلائے گا جو آپ کو سارا دن یاد نہیں آتی تھی۔ آپ کو وہ حساب یاد آئے گا جو مہینوں سے الجھا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو آپ کے دشمن کی وہ بات یاد دلائے گا جس پر آپ کو غصہ آئے۔ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے آپ کا رخ اللہ سے پھیر کر دنیا کی طرف کر دیا تو آپ کی نماز صرف ایک جسمانی ورزش بن کر رہ جائے گی۔ میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ دوستو، فرض کریں آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو اور آپ کا جسم تو وہاں ہو لیکن آپ کی نظریں کہیں اور ہو اور آپ دماغ میں کسی اور کی باتیں سوچ رہے ہو، تو کیا وہ بادشاہ آپ کو انعام دے گا؟ ہرگز نہیں۔ نماز بھی ایسی ہی ہے، یہ اللہ کے سامنے حاضری ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس حاضری میں غیر حاضر ہو جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر نماز نہیں ٹوٹتی تو پھر ہم اس عذاب سے بچیں کیسے؟ تو میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کو وہ بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں نماز میں برے خیالات آتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ بھی اسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے ایسے برے اور گندے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جلتے ہوئے کوئلوں پر لیٹ جائے، لیکن وہ گندی بات زبان پر نہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو پکا اور سچا ایمان ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چور کہاں چوری کرنے جاتا ہے، کہاں مال ہوتا ہے۔ آپ کا یہ جو دل ہے نہ یہ وہ گھر ہے جس میں ایمان کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ شیطان وہ چور ہے جو آپ کے اس گھر پر ڈاکہ ڈالنے آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان نہ ہوتا تو شیطان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ آپ کی نماز میں آ کر آپ کو تنگ کرتا؟ وہ آپ کو اس لیے تنگ کر رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایمان کا سونا موجود ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اس نقاب پوش دشمن کا چہرہ بے نقاب کرنے کا، جس کا نام خنزب ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جس کا کام صرف اور صرف نمازیوں کو مصلی سے بھگانا ہے۔ خنزب کی پہلی چال یہ ہے کہ وہ آپ کو گمشدہ چیزیں یاد دلاتا ہے
دوسری چال یہ ہے کہ وہ آپ کو پچھلے جھگڑے اور مائکے یا سسرال کی وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو آپ کے گھر میں اودھم مچاتی ہے۔ یہ سب سے خطرناک چال ہے، کیونکہ یہ نہ صرف نماز خراب کرتی ہے بلکہ ہنستے بستے گھروں میں آگ لگا دیتی ہے۔ وہ آپ کو نماز کی رکعتیں بھلا دیتا ہے تاکہ آپ کو اپنی نماز پر شک ہو جائے۔ اس کا علاج خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تمہیں اس کا احساس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دو۔ یاد رہے، تھتکارنے کا مطلب تھوکنا نہیں بلکہ صرف منہ سے ہلکی سی ہوا نکالنا ہے، جیسے ہم تھو تھو کرتے ہیں۔ اپنی گردن کو ہلکا سا بائیں طرف موڑے اور 3 بار آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں طرف تھتکار دے۔ وہ خنزب وہاں سے ایسے بھاگے گا جیسے کسی نے اس پر آگ کا گولا پھینک دیا ہو۔ اب وہ 2 طریقے سن لے جو آپ کی نماز کو مضبوط قلعہ بنا دے گی۔ پہلی بات، وضو ٹھیک سے کرے۔ وضو صرف جسم دھونے کا نام نہیں بلکہ روح کو تیار کرنے کا نام ہے۔ جب آپ کا وضو کامل ہوگا تو آپ کے گرد نور کا ایک ہالہ بن جائے گا جسے توڑنا شیطان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ دوسری بات، نماز کا ترجمہ سیکھے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب آپ کو لفظوں کا مطلب پتہ ہوگا تو آپ کا دماغ کہیں بھاگے گا ہی نہیں، وہ ان لفظوں کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اور دوسری بات، نماز کو ٹھہر کر پڑھے۔ جلدی میں کی گئی نماز شیطان کی دعوت ہے اور سکون سے پڑھی گئی نماز رحمان کی خوشندی ہے۔ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر ٹھہر کر ادا کرے جیسے آپ اللہ سے براہ راست کلام کر رہے ہوں۔ آخر میں وہ نشانی سن لے جو بتائے گی کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ اگر نماز کے بعد آپ کے دل میں افسوس پیدا ہو کہ ہائے میں اپنی نماز میں اللہ کو صحیح طرح یاد نہیں کر سکا، تو مبارک ہو، یہی وہ نشانی ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی، کیونکہ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو وہ اکڑ کر مصلی سے اٹھ جاتا ہے، لیکن جس کی قبول ہوتی ہے اللہ اسے عاجزی دے دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرما جس میں صرف تو ہو اور تیرا ذکر ہو۔ ہمیں اس خنزب کے شر سے بچا لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما لے۔ آمین اللہم آمین۔ میرے دوستو، امید ہے کہ آج کی میری یہ مخلصانہ کوشش آپ کی زندگی اور آپ کی نماز بدل دے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پیغام سے کسی ایک بھائی کی بھی نماز بچ سکتی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔